رحم الله من قرأ الفاتحة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم ارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. صدق مولانا صاحب العصر والزمان. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کا واسطہ دے کے، آل محمد علیہم السلام کا واسطہ دے کے خداوند متعال ہماری اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند متعال حاضرین اپنی جملہ حوائج لیے آئے ہیں. آخری ایام آ چکے ہیں. کبھی سوچئے گا آپ ماتم کریں گے، 3-4 دن اور آئیں گے، 5-6 دن اور آئیں گے، پھر ویکینڈز کو مجلس کریں گے، اب مجلس منعقد ہوگی. لیکن کبھی ذہن میں سوچئے گا کہ زینب و ام کلثوم اور سکینہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے. خداوند متعال کی بارگاہ میں آپ تمام کی نیابتوں میں آپ سب کی حوائج رکھتے ہیں. خداوند متعال آپ سب کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خداوند متعال سے مزید دعا کرتے ہیں اپنے مرحومین کے واسطے. ایک چھوٹی سی نیت میں بتا رہا ہوں، اور یہ چھوٹی نیت بہت کام کی نیت ہے. میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ لوگ بھی سن رہے ہیں. یہ چھوٹی نیت کیا کیجیے. آج پتہ نہیں کیا دعاؤں میں دل چاہ رہا تھوڑے سے کچھ نقطے ایک دو خدمت آپ کی خدمت میں نقل کر دوں کہ یہ جو دعائیں آپ مانگ رہے ہیں، مرحومین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ایک تو واقعتاً ان کے لیے دعا مانگیں بہت ضروری ہے، لیکن آج سے تہیہ کر لیں، اس عزاخانے سے تہیہ کر لیجئے. یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، فقہی مسئلہ بھی ہے کہ آپ اپنے ثواب میں جتنے لوگوں کو شریک کریں گے، خداوند متعال کے ہاں فقط اور فقط رحمت ہی رحمت ہے. یاد رکھیے گا، آپ اپنے ثواب میں ہر کسی کو شریک کر سکتے. یہ نقطہ شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ یاد آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. نیت یہ کر لیجئے، نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے کہ مولانا صاحب اس کی نیت بتائیں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. نہیں، اگر آپ کے دل میں بھی نیت ہو، آپ سے پوچھا جائے آپ کیا کام کر رہی ہیں یا کر رہی ہیں، اگر آپ جواب میں کہہ دیں مغرب کی نماز پڑھو، جواب میں کہہ دیں عشاء کی نماز پڑھو، آپ کا یہ جواب دینا بتا رہا ہے کہ آپ کی نیت یہ ہے. وضو میں بھی آپ کی نیت ہوتی ہے، آپ وضو سے منہ سے نیت نہیں کرتے، دل میں بس آپ یہ نیت کر لیجئے، دل سے یہ نیت گزار لیجئے: خدایا جو اعمال انجام دے رہا ہوں اس کا ثواب تمام مومنین کو ہدیہ کرتا ہوں. بالخصوص اپنے ائمہ علیہم السلام کو یاد رکھتا ہوں. میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، میری کیا مجال کہ میں ان کو کچھ ہدیہ بھی کر سکوں. میرے ہدیے میں خامیاں بھی ہیں، میرے ہدیہ قابل قبول بھی نہیں ہے، لیکن میرا ہدیہ دینا بتا رہا ہوگا کہ میں انہیں یاد رکھتا ہوں. توجہ ہے، میری یہ توجہ اور میرا ان کو یاد رکھنا شاید ان کو اتنا پسند آ جائے کہ وہ اپنی نظر رحمت مجھ پہ فرما لیں. اور شاید ایک بیوی جو ہر مجلس میں آتی ہو آپ سے پرسہ لینے کے لیے. میں آج اپنے والد سے ہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ یہ عزادار کتنے خوش نصیب ہیں، ان میں سے کتنے وہ ہوں گے جو بیوی کے منظور نظر ہوں گے. جو عزادار ملا کرے بس اس کی عزت کیا کریں. ان میں سے کون ایسا ہوگا جو بیوی کے منظور نظر ہوگا؟ اگر ایک بیوی کے منظور نظر سے آپ ملے اور اس نے آپ کو دعا دے دی تو آپ کے لیے کتنی بڑی سعادت ہوگی.
یہ آپ کے آج یہ میرے لیے میرے بھائی ہیں، سب کچھ ہیں، اس فرش عزا سے باہر، اس فرش عزا میں یہ منظور نظر ہیں سید الشہداء کے. آپ لوگ بہت وقت رکھتے ہیں، آپ لوگ بیٹھے نیچے ہیں لیکن آپ کی حیثیت اور وقت بہت زیادہ ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں. آج سے تہیہ کرتے خداوند متعال تمام مومنین کو ثواب دیں گے. نیت کر رہا ہوں آپ کے بہاف پہ، خدایا جتنے بھی مومنین ہیں خداوند متعال یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے تمام اعمال کا ثواب تمام مومنین کو دیں گے، جو انتقال کر چکے ہیں ان تک بھی پہنچے، جو زندہ ہیں ان کو بھی پہنچے، اور جو آنے والے مومنین ہیں خداوند متعال ان تک بھی پہنچے. خدایا ہمارے مرحومین دادا دانی نانا نانی جو گھر کے مرحومین ہیں بالخصوص ان کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند متعال تمام اعمال کا ثواب. بالخصوص سید الشہداء پر جب گریہ کر رہے ہوں، میں کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کا ثواب لکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو خلوص سے دل سے ابا عبداللہ کی سچی محبت میں کچھ آنسوؤں کو آپ بہاتے ہیں، اس کا وزن کوئی بھی چیز دنیا کی نہیں کر سکتی ہے. جملے بازی میں نہیں کر رہا، یہ میں خطابت نہیں کر رہا، علی وجہ البصیرہ روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. من بکا و ابکا عشرۃ فلہ الجنہ، جو ایک کو رلائے، جو 10 کو رلائے اور خود بھی روئے اس کے لیے بھی جنت ہے. پھر کہتے نہیں 10 کو نہیں 9 کو رلائے اس کے لیے بھی جنت ہے، نہیں 9 کو نہیں 8 کو رلائے، آخر میں کہتے ہیں جو ایک کو بھی گریہ کروا. نیت کرتے ہیں ہم اپنی جانب سے، آپ اپنے ان آنسوؤں کو چھوٹا مت سمجھا، یہ رومال زہرا میں اپنا حصہ پاتے ہیں. خداوند متعال سے آپ سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا گو ہیں. آپ لوگ نیت کریں انشاءاللہ ثواب سب کو پہنچے، اور خداوند متعال جب آپ اتنے ساروں کو ثواب پہنچائیں گے تو خداوند متعال واقعتاً ان کو بھی ثواب دے گا، اور آپ کی نیت پر آپ کو بہت عظیم ثواب دے گا. نیت المؤمن خیر من عملہ، تمہارا عمل اتنی وقت نہیں رکھتا جتنی تمہاری نیت وقت رکھتی ہے. فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے اہل کربلا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور کاش میں اس عظیم نصرت اور عظیم فتح کا حصہ بنتا. آپ موجود نہیں ہیں لیکن خداوند متعال آپ کو شامل کرے گا. بس خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمارے مرحومین کو اعلی علین میں جوار آل محمد میں جگہ نصیب فرما، اور خداوند متعال بالخصوص اپنے آقا، اپنے امام، اپنے والی، ان کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند متعال ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور خداوند متعال ہم سب کو ان کی خدمت گزاروں میں سے شمار فرما. آخری دعا، آخری سب سے اہم دعا، اور یہ دعا بہت اہم ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین. خداوند متعال جب اس دنیا سے جائیں تو حالت ایمان میں جائیں، حالت ولائے اہل بیت کے ساتھ جائیں، اور خداوند متعال ان کے دشمنوں سے مسلسل براعت کے ساتھ جائیں انشاءاللہ. آپ اس سے پہلے کہ بعد میں اعلان ہو، بہت سارے مومنین آخری رات ہیں، آپ لوگ خود خیال کیجئے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بہت ساری جگہ ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. معذرت آپ لوگ کو میں زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن واقعا مومنین آتے ہیں پھر تاکہ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد. بس تیزی سے اپنے موضوع پر آتے ہیں، اور موضوع ہمارا چل رہا ہے امام صاحب الزمان کی دی ہوئی جو صفات ہیں، جو مانگی ہوئی صفات ہیں، اور جو دعاؤں میں انہوں نے طلب کی ہیں، جو مناجات میں طلب کی ہیں. خداوند متعال سے اس حوالے سے معلومات لے رہے ہیں، خداوند متعال کے ولی سے معلومات لے رہے ہیں. آپ کی خدمت میں ان صفات کو رکھا جا رہا ہے، اور اس میں اطاعت اور معصیت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. بہت معذرت خواہ ہوں کیونکہ یہ ایام مصائب ہوتے ہیں. ایام مصائب میں جو نکات والے یا فضائل والے نکات ہوتے ہیں، یا حتیٰ جو تعلیمات والے نکات ہوتے ہیں، وہ محدود ہو جاتے ہیں. چنانچہ موضوع سے انصاف کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ حق ہے کہ ان راتوں میں گریہ کیا جائے. میں ابھی میری بات بھی چل رہی تھی، میں نے کہا کہ مصائب آل محمد میں کوئی کمی نہ آنا پائے. مصائب میں گریہ ہونا ضروری ہے، اور مصائب میں کسی بھی طریقے کا کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ. مصائب جو ہے اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ پڑھے جائیں گے، لیکن جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے لازمی آتا ہے کہ محدود ہو جاتا ہے، لیکن جو بھی محدود حصہ ہے کوشش کریں گے. دیکھیں معاملہ یہ نہیں کہ کثرت سے چیزیں آپ کو سمجھا دی جائیں. اہل شیعہ حیدر کرار کے ماننے والے کبھی بھی اہل کثرت نہیں رہے، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ ہم لوگ کے منطق میں ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، ایک کو کمیت کہا جاتا ہے، ایک کو کیفیت کہا جاتا ہے. اہل شیعہ، شیعان حیدر کرار صاحب کمیت نہیں ہے، صاحب کیفیت لوگ ہیں.
توجہ ہے؟ تو ہمارے اندر کیف کو دیکھا جاتا ہے، ہمارے اندر کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے. ممکن ہے کہ تمام صفات کو ہم گو تھرو نہیں کر سکیں، تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکیں، لیکن جتنی پیش کی ہیں اگر وہ حاضرین کے دماغ میں محفوظ ہو جائیں اور حاضرین اس سے استفادہ کر لیں تو اس سے بڑی میرے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے. بھائی اطاعت اور معصیت کو بہرحال آج ختم کرنا ہے، اور اطاعت اور معصیت کو موضوع کو ختم کر کے کل صدق نیت سے آپ کی خدمت میں صدق نیت پر ہی گفتگو کرنی ہے. آتے ہیں تیزی سے اطاعت اور معصیت کے آخری موضوع پر، اور وہ اس عنوان سے ہے کہ دیکھو اطاعت اور معصیت کے بہت سارے مصادیق پر بات کیے، اب اس مصداق کو دوبارہ اس کا اعادہ کرتے ہیں، لیکن ایک نئے طریقے سے کرتے ہیں. اعادہ نہیں کہوں گا بلکہ اب اس کو اختتامی مراحل تک پہنچانا ہے. اطاعت خدا کیسے کروں؟ کیا خدا میرے سامنے آئے گا؟ معصیت خدا سے میں کیسے بچوں؟ کیا خدا نیچے آئے گا؟ بھائی وہ خدا نہیں جو شب جمعہ میں نیچے آتا ہو، وہ خدا نہیں جو مجھ جیسے ممبر یا کرسی پر بیٹھا ہو، وہ خدا نہیں جو ایسی کرسی پر بیٹھا ہو جو چرچرا رہی ہو، وہ خدا نہیں جو جسم رکھتا ہو، وہ خدا نہیں جو سپیس کو لیتا ہو. ہمارے ہاں ایسے خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن بار بار کہا جا رہا ہے طاعت اللہ طاعت اللہ طاعت اللہ. بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے معصیت سے بچو. کیا خدا براہ راست آئے گا؟ نہیں، براہ راست نہیں آئے گا. خدا کی معصیت سے بھی بچنا ہے تو آپ کو کچھ شخصیات سے منسلک ہونا ضروری ہے جو اطاعت الہی بھی آپ کو بتائیں، اوامر الہی بھی بتائیں، نواہی الہی بھی بتائیں، آپ کو معصیت الہی بھی بتائیں. بھائی انہی شخصیات کو جو ہے معصومین کہا جاتا ہے. کبھی وہ انبیاء کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی وہ اوصیاء کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی وہ امام کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی وہ امام کے بعد جو ہے وہ اس صورت میں ہوتے ہیں کہ ان کی تعلیمات ہمارے پاس رہتی ہیں. چنانچہ میں آپ کی خدمت میں بات کو دوبارہ رکھتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب خداوند متعال نے نظام ہدایت کے واسطے بھی سلسلوں کو جاری رکھا ہے، توسل کو جاری رکھا ہے، وسیلے کو جاری رکھا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جب میں خدا سے دعا مانگنے چاہوں تو میں وسیلے کو ہٹا کے براہ راست خداوند متعال سے مانگنے لگوں؟ بھائی کبھی آپ ان سے بات کیا کیجئے. وسیلہ تم کرتے ہو، توسل دیتے ہو، تم فلانا اللہم بحق محمد و آل محمد، یا اللہم انی اسألوک بحق محمد و آل محمد. یہ میرا طریقہ نہیں. خدا نے بھی جب پیغام دینا چاہا تو انہی انبیاء کے ذریعے. بھائی خدا براہ راست ہمارے دل میں القاء نہیں کر سکتا تھا. خدا براہ راست ہمیں ایسی تعلیم دے دیتا کہ ہر کوئی ہم میں سے خاص زبان سمجھتا. خدا کہتا ہے کہ بھائی تم اپنے علاقوں کی فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، تمہارے پاس ساری ہدایات موجود ہوں گی. نہیں، خداوند متعال نے جب ہدایت کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے تو شخصیات ہی کے ذریعے رکھا ہے. جب ہدایت شخصیات کے ذریعے آتی ہیں تو جب ہمیں اپنے اعمال خداوند متعال کی بارگاہ میں پہنچوانے ہوں گے وہ بھی انہی شخصیات کے وسیلے سے آئیں گی. ہدایت بھی تمہاری انہی کے مرہون منت ہے اور خدا سے رابطہ بھی تمہارا انہی کے مرہون منت ہے. تیزی سے آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. اطاعت کی بات ہو رہی، جب اطاعت کی بات ہو رہی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اطاعت الہی دراصل اطاعت معصوم ہے، اطاعت رسول ہے، اطاعت اہل بیت ہے. معصیت الہی سے مراد کیا ہے؟ معصیت رسول ہے، معصیت اہل بیت ہے. اور آپ کی خدمت میں مثال رکھ رہا ہوں، اور ایسی مثال رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں. بھئی ایک شخصیت آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں آپ سب کی خدمت میں، کیونکہ صحیح بخاری میں بھی ہے، الکافی میں بھی روایت ہے، تو دونوں کی ایک مشترکہ روایت ہے. تو شیعہ سنی متفق علیہ عقیدہ ہے. انس بن مالک راوی ہیں. ایک راوی آتا ہے، ایک صحابی آتا ہے. وہ صحابی آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ متی ساعۃ، اے حبیب خدا ذرا یہ تو بتائیے کہ قیامت کا دن کب رونما ہوگا. رسول پلٹ کے کہتے ہیں ماذا اعدت لها. بھئی یہ سوال تو بات کا ہے، تمہیں اس سے کیا لینا کہ قیامت کب آئے گی کب نہیں آئے گی. تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ تم نے کیا نام اعمال تیار کی ہیں کہ تم خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کرو. بھئی یہ ہمیں ایک طور و طریقہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں رسول خدا کہ دیکھو سوال پر سوال کرنا یہ مہم نہیں ہے، بلکہ اپنے گریبان میں جھانک کے جو تمہارے تزکیے کے لیے فائدہ مند ہو اس سوال کو معصوم کی خدمت میں کرتے رہو. ایسے سوالات کو پیش نہ کرو جن کا کوئی فائدہ نہ ہو. گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، گائے کا سائز کیا ہونا چاہیے. بھائی 6-7 آیتیں خداوند متعال نے سورۃ البقرہ میں نقل کریں. بھائی خداوند متعال نے صرف گائے کا حکم دیا تھا. ہر وہ چیز جس پر گائے کا عنوان صادق آ جائے وہ قربان کر سکتے تھے. وہ پوچھتے رہے بھائی ایسی ہونی چاہیے، فلاں کلر کی ہونی چاہیے، فلاں کلر کی ہونی چاہیے. خدا آخر میں کہتا ہے کہ قریب تھا کہ یہ قربانی بھی نہیں کرتے. صحیح ہے؟ یعنی خدا کہنے والا تھا کہ انہوں نے اتنے سوالات کیے. سوالات برے نہیں ہیں، وہ سوالات بہت اچھے ہیں جس کا تعلق آپ کی ہدایت سے ہو. وہ سوالات بیکار ہیں. And this is a lesson for my youngsters too. All the questions are not very important. Only those questions are important that has to do with your guidance, that has to do with day of judgment.
وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس کا تعلق عقیدے سے، وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس کا تعلق فقہیات سے، وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس کا تعلق اخلاقیات سے، وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس کا تعلق معاملات سے. آل آف دیز کویشچنس آر ویری امپورٹنٹ. کسی بھی مولوی کو حق نہیں، کسی بھی طالب علم کو حق نہیں، کسی بھی شخصیت کو حق نہیں ہے کہ جب سوال کیا جائے تو غصے میں آ جائے. غصے میں آنے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ درہ رکھا کرتے تھے اور جو سوال کرتا تھا اس کو دروں سے مارتے تھے. ہمارے آل محمد وہ ہیں کہ ایتھیسٹ آتا تھا، ملحد آتا تھا، عبد الکریم بن ابی العوجہ جیسا، اس کے بھی سوال کا جواب دیتے تھے. ابو حنیفہ آتا تھا، اس کے سوال کا جواب بھی دیتے تھے. مالک بن انس آتا تھا، اس کے سوال کے بھی جواب دیتے تھے. بھائی ہم ان ائمہ علیہم السلام کے ماننے والے ہیں جن سے سوال کیا جاتا تھا وہ جواب دیتے تھے. اور ہم بے عنوان مطیع جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے بھی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ہم سے سوال کریں. جواب نہیں آتا ہوگا تو ہم کہہ دیں گے ہمیں نہیں آتا، لیکن سیخپا ہونا، غصہ ہونا تو سمجھ جائیں یہ عالم نہیں ہے، یہ جاہل ہے. اس نے جاہل نے ایک عالم کا لباس پہنا ہوا ہے، کیونکہ اگر عالم ہوتا تو کبھی بھی سوال سے نہیں گھبراتا. توجہ ہے. پر اگین کویشچنز ہیو ٹو ڈو، سوال وہ ہونے چاہیے جس کا تعلق آپ کی ہدایت سے ہو. مولانا صاحب اصحاب کہف کے جو 6 تھے یا 7 تھے یا جتنے بھی تھے، میں ایک وجہ سے 6-7 کہہ رہا ہوں، ان کا کلر کون سا تھا، کون سی زبان میں بات کرتے تھے؟ بھائی یہ سوال آپ کا ہدایت سے تعلق تھوڑی رکھتا. یہی سوال کچھ رسول خدا سے وہ رضی اللہ کر رہے تھے. کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ یعنی اگر رسول ان کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتا دے تو جیسے یہ بالکل اپنے اعمال کو اچھا کرنے لگتا ہے ڈیٹ پتہ کر کے. رسول نے سیدھا سادہ جواب دیا، ماذا اعدت لها، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تمہارے لیے فائدہ مند چیز یہ ہے کہ تم اپنی تیاری کو دیکھو. یہ بیکار سے سوالات کیوں کر رہے ہو؟ قیامت کب آئے گی، فلانی چیز کب ہوگی؟ بھائی وہ فلانی چیز جب ہونی ہوگی وہ ہو جائے گی. لیکن پھر ان کو اپنا احساس ہوتا ہے، پھر بھی یہ صاحب دل تھے. تو کہتے ہیں کہ اے حبیب خدا، میں نے کچھ تیاری تو نہیں کی ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ. وہ ہم جیسا تھا. اس نے کہا کوئی تیاری نہیں کی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں بس. رسول پلٹ کے جواب دیتے ہیں، انت مع احببت، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. پوچھتے ہیں نا کہ تم اپنے محبت نعرے کیوں لگاتے ہو، سب کچھ کیوں لگاتے ہو؟ یقینی بنا رہے ہوتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں حشر میں انہی کے ساتھ اٹھائے بس. اچھا یہ روایت الکافی میں بھی ہے. اس کا میں تیسرا ورژن پیش کروں گا، ابھی دوسرا ورژن، کیونکہ اب یہ شیعہ ورژن بھی پیش کرنا چاہیے. یہ مجلس حسینی شیعوں کے لیے بھی درس گاہ ہے، اہل سنت کے لیے بھی درس گاہ ہے. حسین مصباح الہدی ہیں، وہ خاص صرف شیعوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ کائنات میں تمام انسانوں کے لیے مصباح الہدی ہیں. بس تم سفینہ حسین پر سوار ہو جاؤ بس. تقسیم آج کل حسینی اور یزیدیوں کی ہے. توجہ ہے. شیعوں میں بھی کافی مل جائیں گے. توجہ ہے. اب میں اتنا کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے، بس مسکراہٹ سے میں نے پیغام آپ کو دے دیا. اہل سنت میں بھی مل جائیں گے جو سید الشہداء کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. لفظ کے میں نے بہت سنبھل کے عرض کیا، آنا چاہ رہے ہیں. خدا ان کو توفیق دے کہ ادخلوا فی السلم کافے کے مصداق ہو جائیں، پورے کے پورے طریقے سے حسین سے متصل ہو جائیں انشاءاللہ. آتے ہیں تیزی سے. ایک روایت موسیٰ النمیری راوی ہے، راوی امام صادق سے روایت کرتے ہیں کہ جاء الرجل الی النبی، ایک شخص آتا ہے نبی کے بعد وہی سوال رکھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ انی لاحبک، اے حبیب خدا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. رسول بھی پلٹ کے پوچھتے ہیں انک لتحبنی، کیا واقعتاً تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہتا واللہ انی احبک، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. الکافی میں روایت لائے ہیں شیخ کلینی. کہتے ہیں انت مع من احببت، یاد رکھنا تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے تھے. جب آپ شخصیات کربلا کو دیکھتے ہیں، ایک مثال میں آپ کی خدمت میں دینا چاہ رہا ہوں صحابیوں میں سے. عمر بن قرظہ الانصاری، دیکھیں ہم میں سے کافی سارے شہدائے کربلا کے ناموں تک کو نہیں جانتے. آئی تھنک ون تھنگ، ایک جو لیسن میں آپ کو دے سکتا ہوں، کچھ نہیں کریں، آپ کوئی ایک مقتل کی کتاب اٹھا لیجئے، شہید انسانیت ہو گئی، حدیث کربلا طالب جوہری صاحب کی ہو گئی. میں بہت آسان کتابیں بتا رہا ہوں. میں ابھی آپ کو ابو مخنف اور مشکل کتابیں نہیں بتا رہا، آپ کو آسان کتابیں بتا رہا ہوں جنہوں نے تحلیلات کی ہیں مدینے سے مدینہ تک. آل آف دیز بکس اردو میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، ورنہ انگریزی میں جائیں تو شیخ مفید کا جو کتاب الارشاد ہے وہ انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. مقتل مکرم بھی ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ شہداء نے قربانیاں کیسے دی ہیں. عمر بن قرظہ کے بارے میں ملتا ہے کوئی تیر نہیں آتا تھا مگر اپنے سینے پہ اس تیر کو لیا کرتے تھے، ابا عبداللہ کو آ کے نہ لگے.
تیر لیتے رہتے ہیں حسین کے دفاع میں، ایک وقت نیچے آ کے گر جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سوال کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی سوال کرتے ہیں، یا ابا عبداللہ حل وفیتو؟ ذرا صلوات پڑھتے ہوئے، تھوڑا بہت جگہ ہیں آگے، صلوات علی محمد و آل محمد، آگے آ جائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ سوال کرتے ہیں، حل وفیتو، اے فرزند رسول بس اتنا بتا دیجئے کیا میں نے وفا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اے شہید آپ نے جان دے دی، اے شہید کچھ تو نہیں بچا، سب کچھ تو دے دیا، اب بھی حسین سے سند وفا لے رہے ہیں؟ شاید پلٹ کے جواب دیں، حسین کے یہ الفاظ ہی میرے لیے ضامن ہوں گے قیامت کے دن۔ کاش ہمارا بھی ایک مرحلہ ہو، امام وقت کی خدمت میں حاضر ہوں، جب جان نکل رہی ہو اس امام کے پیارے چہرے کی زیارت کریں اور ایک ہی جملہ کہیں، حل وفیتو یا امام، اے امام وفا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ آپ اپنے امام سے وفا کرنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وفا کیا کیجئے۔ مولا نے یہ کہا، میرے مولا بھی آ جائیں تو کیا سوچیں گے؟ جو میرے مولا سوچیں گے بس میں وہی کام کروں گا۔ یہ اگر ہماری تربیت ہو جائے، یہ طریقہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا۔ میں ابھی حاشیوں میں جانا نہیں چاہ رہا، مجھے باتیں تھوڑی سی زیادہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ حل وفیتو یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا وفا کی ہے؟ حسین عجیب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں نعم انت امامی فی الجنہ، میں کچھ لمحوں کے بعد آ رہا ہوں، تو مجھ سے پہلے جنت پہنچ جائے گا۔ فَإِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ، تو جب جنت پہنچ جائے، فَابْلِغْ نَبِيَّكَ عَنِّ السَّلَامَ، تو حسین کی طرف سے نانا کو سلام پہنچا دینا۔ وَقُلْتَ لَهُ، اور یہ ضرور کہنا، اِنِّي فِي أَثَرِكَ لَاحِقٌ، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ ایک مثال۔ دوسری مثال ہے، اب یہ حر کی بھی مثال ہے، حر کی مثال دی تھی نا، ابن زیاد حر کو خط لکھتا ہے، سید الشہداء، دیکھیں ایفرٹس کا نام، کوشش کا نام، جد و جہد کا نام حسینیت ہے۔ دعائیں آپ مانگتے رہیں، دعاؤں کے ساتھ کوئی کام نہ ہو تو اس کو حسینیت نہیں کہا جائے گا، حسینیت کام ہی ایفرٹس کا ہے۔ جب سید الشہداء پر پانی بند ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ سید الشہداء نے کوئی ایفرٹس نہیں کیے ہوں گے؟ شرعاً اور عقلاً ابا عبداللہ کے لیے ضروری تھا کہ ابا عبداللہ پانی کا انتظام کرتے، اور ابا عبداللہ نے کیا، کوشش کی۔ وہ الگ بات ہے کہ خدا کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ابا عبداللہ اس وقت کیا کیا کرتے تھے؟ حفر الآبار، کنویں کو کھودا کرتے تھے۔ کنویں کو آپ کھودتے رہیے تو کنویں سے نیچے سے پانی نکلتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حسین پیاسے اتنے کیوں تھے؟ عباس پیاسے اتنے کیوں تھے؟ عزاداروں، کنویں کے کنویں کھودے گئے ہیں کربلا کی زمین پر تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ حسین کی جابازی کوشش والی جابازی تھی، یہ جابازی نہیں تھی کہ بس ظلم ہو رہا ہے کچھ نہ کرو، جابازیت دکھانی ہے تمہیں، ایفرٹس دکھانے ہیں۔ تو ابن زیاد ملعون کو جب یہ خبر ملتی ہے تو حر بن یزید کو خط لکھتا ہے، یا حر بلغنی ان الحسین یحفر الآبار فیصیب الماء ویشربہ واصحابہ، کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حسین کنویں کو کھود رہے ہیں، اور مبادہ ایسا نہ ہو کہ کنویں میں سے پانی نکلے اور اس کے بعد حسین اور ان کے چاہنے والے پانی پی لیں، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ وَإِذَا بَلَغَ کتابی، جیسے ہی میرا خط پہنچے، فَمْنَعُمْ عَنْ حَفْرِ الْآبَارِ، ان کو منع کرو کہ وہ ہرگز اور ہرگز کنویں کو نہ کھودیں، وَلَا تَدُعْهُمْ حَتَّى يَذُوقُوا قَطْرَةً وَاحِدَةً، اور ایسا کوئی بالکل نہ ہو کہ حسین یا حسین کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک بھی قطرہ واحد پانی کا پیے۔ وَافْعَلْهُمْ كَمَا فَعَلَ بِعُثْمَانِ بن عفان التقی، اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا کہ انہوں نے عثمان بن عفان کے ساتھ کیا تھا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، میں ابھی دیکھیں، میں نے آج کہا ہے میں حاشیوں میں نہیں جاؤں گا، آج میں حاشیے میں نہیں جا رہا، لیکن ایک بات تو کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے وہ جو بھی تھے، لیکن وہ آل محمد کے چاہنے والے نہ تھے، بلکہ آل محمد کے دشمنوں سے محبت کرنے والے تھے۔ توجہ ہے؟ کیا دلیل دی ہے؟
توجہ ہے, بات واضح ہو گئی آپ لوگ کی خدمت میں. آل محمد کا منہج الگ ہے. آل محمد کے چاہنے والے ہی نہیں, غیر چاہنے والے بھی جانتے ہیں کہ ان کی مودت اور محبت کن شخصیات سے ہے. تو تمہیں اب پتہ چلا جو تم پروپیگنڈا کرتے ہو, شیعوں نے حسین کو مارا تھا, شیعوں نے حسین کو مارا تھا. اگر واقعتاً شیعوں نے حسین کو مارا تھا تو ابن زیاد کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ بار بار مجھے نام ان کا لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ابن زیاد نے بھی ایک ہی خلیفہ کا نام لیا تھا اور کہا تھا جیسے کہ بنو ہاشم نے اس خلیفہ کے ساتھ سلوک کیا ہے, بنو ہاشم کے ساتھ بھی ویسے سلوک کرو. لیکن مجھے ابھی اصحاب کی محبت کو بتانا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. بھائی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی, ان گزارشات کو آپ توجہ سے سنیں اور انشاءاللہ دام درہم سخن جو ہو سکے ضرور اس میں اپنے حصے کو ڈالیں. صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. Yeah, brothers and sisters, assalamu alaikum. First of all, I guess before we started, I just wanted to apologize that we have to interrupt the program today to do this. But unfortunately, from our target of $70,000, as of last night, even though we conducted the fundraising in English, where we raised $10,000, we're only at $30,000. So $40,000 short of the target, brothers and sisters. To be able to conduct programs like this during Muharram, where you have 3 speakers, 3 programs, and inshallah, rest of the year as well, we've had a lot more variety of language programs. Brothers and sisters, we need the funding. Okay, we need to pay our scholars fairly. We need to pay for the services to maintain the place, as you know. There's utilities, the air conditioning is running. The AC bill alone this month will be over $1,000 alone. Okay, forget the grass cutting and everything else. So brothers and sisters, we're doing this to help us help you. So please come forward and give whatever you can give. I know there's some people capable of giving more. Alhamdulillah, give to your capacity. Because unfortunately, others in the community, they cannot. And we pray that Allah, inshallah, rectifies their situation, that they are also able to give more. So please, those that are able to dig in, take on your share of the burden, because we cannot leave the burden to be borne by a few. It's $70,000. Last year, we collected 62. So we increased the target because, alhamdulillah, the board wants to be able to serve the community even better than before. MashaAllah, look at the turnout. Okay? If we had the 3 languages right now in the center, there's absolutely no way we could manage in one place. We did the attendance last night. We were almost 700 people across the 3 programs. Alhamdulillah. Okay? We have started, as Brother Muhammad Hamoud said yesterday, in the basements of our houses in the 1990s. In the early 90s, Al-Mahdi Muttahid opened their center. In 1997, Al-Hubayt Islamic Center opened their center. In 2006, we united the Shia community under one banner, Al-Mahdi Al-Muttahid Reunion. Allahumma salli ala Muhammad. And I pray that Allah subhanahu wa ta'ala keeps us united. It is a beautiful community. Brothers, you don't see, I'm sure even Sheikh Jerry will testify that to see something like this is very unique. So brothers, help us preserve this unity here. And all I'm asking is, come forward with your contribution. Tonight, inshallah, we have a few people around with boards. We're trying to raise at different fundraising levels. If you aren't able to pay the full amount up front, you can pay it over 5 months. If you can't pay over 5 months, even 10 months is good. But brothers and sisters, please come forward and contribute, because it's absolutely essential we collect $70,000. Because if we don't, then these kind of programs become questionable, because we have to be able to afford what we spend. It's the same as our houses. We don't spend more than what we earn. It's the same way here. The center relies on donations from our members, brothers and sisters. So please, I beg you, I extend my hands to you. As a servant of our center, of our imam, give whatever you can. Okay, please give. Allah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum. Arif, as usual, stole the thunder. Okay, I'm going to start out by saying first, Assalamu alaikum. Do you guys want to walk out of here today and let the English folks
beat you in contributions? How many of you want to beat the English folks who donated yesterday? Let me see a show of hands. Come on, let me see a show of hands. Who wants to raise more money than we raised with the English folks yesterday? Let me see a show of hands. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Keep your hands up. All of you who have your hands up are going to donate now, right? Allahumma salli ala. Okay. Okay. Now, in all seriousness, Brother Arif was saying that, when we started this, my mom gave me a call in 92, said, we're going to open up at Husseiniya. I said, for what? You're going to bring the old world problems here? That's the thinking I had back then. Do you want your kids thinking like that today? You want your kids telling you why you want a center? You don't need it. Why you want to bring problems from the old home, the homeland over here? That's how we think. Being brought up in Canada, drink too much Canadian water, my mom used to say. So here's what I'm going to say to you. We have to make sure that we have a place where we come together. Why are we here, for example? Why are we here over these 10 nights? Anyone? Why? Sheikh, you can't answer. It's an easy question for you. Why are we here? Come on. Why are we here? We're here to revive what the message of Islam is. Muhammad brought this message to us. Hussein kept it for us. So we are here because we are united in our colors, in our cultures, in our beliefs. We are united with the love of Ahlul Bayt. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. There is no center in all of North America, and I dare say the world, like London, Ontario, who has brought so many people from so many different cultures. But the reality is, if we're going to continue having so many cultures, so many people, so many walks of life, all under the banner of Imam al-Mahdi, Ajjallahu ta'ala farajahu, we can't do this if you don't give. Imam al-Hussein gave everything. His family, his brothers, his children, the sanctity of his household and his sisters, the womanhood. The least that we could give is a little bit of what we make financially. So I'm going to ask, we need no less than 3 people who are willing to give the Grand Masumin amount of $1,400. If you're not able to give $1,400 tonight, don't worry. We know where you live. We have your addresses. But you can actually approach, if you don't want to give it in this room, you can approach Brother Bakr. But we do need, I'd love to see a show of hands. So I have 3 people who will give $1,400 or $280 over the next 5 months. $280. Do the math. You spend more money at Timmy's every day to keep the lights on, to keep wonderful speakers who are going to encourage us to revive the message of Islam of Imam al-Hussein. We need your contributions. I haven't heard anyone put their hand. I haven't seen anyone. We have one. Alhamdulillah, barakallah. Can we get another? I'm not moving till I get 2 more. Oh, you're going to hear my voice. I got 1 more. We need 1 more. You don't want to hear my voice. You want to hear the Sheikh. 1 more. 1 more Grand Masumin, 1,400 or 280 on 5 for over 5 months. 1 more. Imam Hussein gave so much. Can I get somebody to give from their pocket? Do we have 3? Okay, alhamdulillah. So we got it. Thank you, barakallah. If there are more people who want to give 1,400, I'm not going to turn you back. You can see Brother Bakr. You can see one of the people who are, taking down the names. Barakallah, Allah, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Barakallah, and the sisters. We have alhamdulillah. Now, we have the Grand Imamiyya, right? We have 1,200 or 240 over 5 months. Again, we spend more money at Timmy's every day. Think of your generosity. Think of your children. Think of having a place where we are united under the banner of Imam al-Hussein, of Imam al-Mahdi. We are fighting the world. I don't want to get political, but we are literally fighting the world to keep the message of Imam al-Hussein alive. We cannot do it if we can't pay the bills. We need 1,200. Do we have 1,200? Do we have 3 people who will contribute 1,200? I know money's hard to come by these days. But barakallah, you give $1, Allah gives you back 10. This is the reward that He gives us. 1,200, you do the math. Do we have 3 donors? Think of your generosity. Do we have 3? Alhamdulillah, we have 1 more, 1,400 from. Barakallah, barakallah. Grand Imamiyya, do we have 3? 240 a month. 120 over 10 months. He's a mathematician. Okay, we have 1,200 from ladies. Barakallah for the sisters.
We need two more. Can we, you don't want to hear my voice. It grows on you, but honestly, you'd rather hear the sheikh. Can we get two more donors at 1,200? If you can't give it all at once, barakallah, brother. One more. Did I see a hand? We got hand. We need one more, one more. So we got Allah salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah, 786. We need 5 donors at 786. Do we have at least one? Who's going to encourage the 5 to come forward? Do we have one who will give 786? 786. Do we have one who will give Bismillah? Barakallah, brother. Barakallah. Now that he's excited us, encouraged us, do we have at least 4 more? 4 more? 4 more for the Bismillah 786? Think of it every time you read the Quran and you say Bismillah, you're going to remember that you gave tonight in the name of Allah. Bismillah. Do we have 4 more people who will give $786? Do the math. How? No, I want to know daily. I'm thinking of my Timmy's. What is that? $2.50 a day. All right? All right? We used to support Star, you know what? I won't say the name. And we used to pay $8 for a cappuccino. Can you not pay $2.50 a day? $2.50 a day? 786. Bismillah. Do we have? Let's see some hands. I know. Okay, barakallah, bro. Come on. Ladies, sisters. I can't see your hands, but I know they want to go up. Come on. Exercise those hands. Let's give 786. Do we have a few more brothers, sisters who will give 786? Let's at least see one before we move to the next one. One more. You're scratching your face, brother, or are you giving? One more, Imamiyah. Bismillah, one more. Okay, if you miss the opportunity to give in the name of Bismillah, you can see one of the brothers outside. We're going to move on to the Ahlul Bayt. You know, accordingly, there's 5 of the Ahlul Kisa. We're only asking for 500 to help us keep the lights on. Brother Arif said that it's going to cost us more than $1,000 to keep you nice and frigid today during these majalis, to pay for the air conditioning. 500 is about 100 a month, which is $50 over 10 months. Barakallah. Do we have somebody who's willing to give 500? We have 1. We have 2. We need 8. We need 8 people who will give it. We have 3, barakallah. We have 4. Let's do it. 4 more. I'm not going to stop. We need 4 more. 5, 6, 2 more. At least 2 more. Allahumma salli ala Muhammad wa ala 7. 1 more. 1 more. Did we get it? 8. Loud salawat. That's what I want to see. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Can I have a loud salawat for the name of the center? We have now salli ala Muhammad wa ala Muhammad. This one is Ya Mahdi. We're asking, you want to be the Ansar. Now, Sheikh, forgive me if I'm getting a little too excited here, but I don't think we can be the Ansar if we give 313. But we're certainly contributing to keeping the center alive and talking about those who will support our living Imam. Let me keep them alive. Nara Haydari! Allah. Did I see a hand for 313? $313 in 1 year. We need 13 people. 13. Let's go. 313. I'm almost done. I know you want the sheikh to continue. Do we have 12 more people who will give $313? 50 cents a day out of? 2. We got 2. You scratching your eye or you giving, brother? We got 3. Let's go for 4. We need 10 more. 4, 5. We got 5. We got 5. We got 5. We need 8 more. 6. You guys want to see me leave? 7. 7. We need 6 more for 313. It's about 50 cents a day. For those of you who just started a summer job, the younger sisters and brothers, One 500 from... MashaAllah, 500 for the Ahlul Bayt. So if any of you youths want to put your money together and contribute, you can do that. We'll accept from you. Talk to your parents. But you can also contribute. We're not going to turn anybody back. We need 7 more donors for 313. 7 more donors. Are we going to get any more? Can I at least get 2 more? 313? At least 1 more? I'd love to get more.
Arif's giving me pressure. He doesn't want me to leave here until we get all 13. We're at what, Arif, 9? We're 1313 from sisters. Okay, so we need 4 more, folks. Can we not get 4? 3 people, 3 more people to give 313. 2 people to give 313. We got you, bro? 2 more people, $313. 2 more people, and then I can leave the podium here. 2 more people. So 2, 330, barakallah. Allah salawat. Allahumma salli ala Muhammad. May Allah give you and reward you, and may He accept your deeds. Barakallah bikum. Assalamu alaikum. محمد و آل محمد. تھوڑا سا آگے آ جائیں جب تک کہ اب وہ ہمارے بھائی واپس جا رہے ہوں گے. تھوڑا آگے آ جائیں. صلوات علی محمد و آل محمد. یہاں جگہ موجود ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہاں جگہ موجود ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. ایک عدد صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. صلوات علی محمد و آل محمد. خداوند متعال جنہوں نے جو حصہ ڈالا ہے آل محمد علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے، خداوند متعال ان سب کی اور تمام ان کے مرحومین کی انشاءاللہ بخشش ہو، ان کے لیے بخشش ہو. اور ماشاءاللہ سے جن لوگوں نے جو حصہ ڈالا ہے خدا اسے قبول کرے، اور جنہوں نے نہیں بھی ڈالا ہے مجبوریوں کی وجہ سے، وہ جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہوں ضرور جو ہے وہ دام درہم سخن انشاءاللہ آپ لوگ پلیز کنٹریبیوٹ کیجیے گا. یہ واقعتاً یہ حقیقت ہے، اور ان کی بات بالکل صحیح تھی. میں کسی اور سے بھی کہہ رہا تھا، خداوند متعال نے آپ لوگوں میں کیسا اتحاد رکھا ہے نظر نہ لگ جائے. پہلی بات تو یہ ہے. واقعتاً خداوند متعال نے کتنا بہترین اتحاد رکھا ہے کہ ماشاءاللہ ایک چھت تلے 3 اشرے ہو رہے ہیں. میں کوئی بھی سینٹرز کو نہیں جانتا ہوں جہاں پہ 3 بیک وقت مختلف زبانوں میں اشرے چل رہے ہوں. یہ حقیقت ہے. جبکہ آپ لوگوں کی تعداد بہت چھوٹی ہے. میں ٹورنٹو سے آ رہا ہوں. ٹورنٹو میں تو کوئی ایک مثال ہو سکتی تھی کیونکہ ماشاءاللہ وہاں تعداد بہت ہے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں. اور یہ آپ لوگ کی یکسوئی ہے، یہ اتحاد ہے کہ آپ لوگ انڈسٹریل یونٹ میں نہیں ہیں. خداوند متعال نے آپ کو ایک خود کی چھت دی ہوئی. خداوند متعال اس کو سلامت رکھے، آپ لوگ آباد رہیں. جو لوگ مزید جو ہے وہ کر سکتے ہوں انشاءاللہ آپ لوگ اپنا حصہ ضرور ڈالیں. عزاداری یاد رکھیے گا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شاید برا نہ لگے آپ لوگ کو. عزاداری آپ دینے والوں کی محتاج نہیں ہے، آپ لوگ اس عزاداری کے محتاج ہیں. توجہ ہے. تو آپ لوگ جو دے رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی محتاجی بتا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے اشارے کیے جا رہے ہیں. تھوڑا سا آپ لوگ اگر آگے آ جائیں. صلوات علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. بھائی بات کو ختم کرتے ہیں اس وقت جب خط آیا ہے. جب خط آ جاتا ہے، میں خط کی بات کر رہا تھا، پسر زیاد جو ہے نطفہ نامعلوم جو ہے وہ خط لکھتا ہے، اور خط لکھنے کے بعد جو ہے وہ حر کو کہتا ہے. حر اسی وجہ سے امام حسین سے معذرت بھی کرتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں. لیکن بہرحال روایت کے جملے یہ ہیں کہ ایک دفعہ نافع بن ہلال جاتے ہیں اور پانی لینے کے لیے جاتے ہیں. جب پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، پانی میں جو نہر فرات پر 4000 لوگوں کا کم سے کم دستہ موجود تھا. دیکھیں میں صرف وہ آپ کو آرتھوڈاکس فگر بتا رہا ہوں، میں تحقیقی فگر نہیں بتا رہا. دیٹس اے ٹاپک فار انادر ڈے. عمر بن حجاج الزبیدی ملعون، عمر بن حجاج الزبیدی ملعون کی سرداریت میں سردار تھا وہ. 4000 لشکر موجود تھا. 4000 لشکر پانی پر قبضہ جمایا ہوا تھا. اب تمہیں عباس کی شجاعت سمجھ آتی ہے، جس نے
ہی پورے 4000 لشکر کو بھائی 4000 تو میں پانی کی بات کر رہا ہوں، 30,000 کا لشکر تھا۔ عباس اس شخصیت کو کہتے ہیں جو 30,000 کا مقابلہ بھی اکیلے کر سکتا ہو۔ یہ حضرت عباس کی فضل، لیکن وہ آج موضوع نہیں۔ لیکن بہرحال نافع بن ہلال یاد رکھیے گا، ایک ہلال بن نافع ہے، یہ یزیدی لشکر کا رپورٹر تھا، ایک نافع بن ہلال الجملی ہیں۔ یہ کون تھے؟ سید الشہداء کے چاہنے والے، اور یہ وہی ہے جو شب عاشور کی آپ مشہور، اگر ہو سکے گا میں آپ کی خدمت میں روایت بھی نقل کروں گا، تیزی سے بس آتا ہوں۔ نافع بن ہلال جاتے ہیں، عمر بن حجاج وہ بھی کوفے والا ہے، نافع بن ہلال بھی کوفے والے۔ جب پانی لینے جاتے ہیں تو عمر بن حجاج کہتا ہے کہ اے نافع تجھے اجازت ہے، تو جتنا پانی لے کر جانا چاہے چلا جائے، تجھے فقط اجازت ہے کہ تو پانی پیے، لیکن تمہارے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی بھی ایک قطرہ پانی پیے۔ اس وقت عمر بن حجاج کے جواب میں حضرت نافع بن ہلال کہتے ہیں ویحک وویلک، تجھ پر وائے ہو، تیرے لیے بربادی ہو، اتأمرنی ان اشرب الماء، تم مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں پانی پیوں، والحسین واصحابہ عطشان، اور حسین کے گھر والے پیاسے۔ عزیزانو آپ نے یہ جملہ سنا، اب قاسم کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ قاسم آتے ہیں پسر سعد سے بات کرنے کے واسطے۔ ابھی میں تین چار منٹ دیں، میں پھر انشاءاللہ میں مصائب ہی کی جانب آ رہا ہوں، لیکن میں ایک تمہید دینا چاہتا ہوں۔ شہید کے لیے تمہید دینا ضروری ہے۔ قاسم آتے ہیں عزیزانو، گفتگو عمر بن سعد سے کرتے ہیں، عجیب گفتگو ہے۔ کہتے ہیں یا عمر بن سعد اما تخاف اللہ اما تراقب اللہ، بھائی یہ خاندان ہاشمی کی فصاحت اور بلاغت بتانا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کیا تجھے خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تجھے خدا کے وجود کا ایقان اور یقین نہیں؟ اما تراعی رسول اللہ، کیا تو رسول کی رعایت نہیں کرتا؟ پلٹ کے پتہ ہے وہ جواب کیا دیتا ہے؟ یا قاسم، چھوٹا بچہ ہے قاسم، کیا 13 عمر ہے، 13 سال کی عمر ہے، 14 ہے۔ کہتا ہے یا قاسم اما تطیعون یزید، اے قاسم تیری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی اگر تو فقط اور فقط یزید کی بیعت کر لے۔ پلٹ کے جواب دیتے ہیں لا جزاک اللہ خیرا، خدا کبھی بھی تجھے خیر سے نہ نوازے۔ انت تدعی الاسلام والحسین واصحابہ عطشان، تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تو مسلم ہے جبکہ سید الشہداء اور ان کے خانوادے اور ان کے اثار اور اصحاب پیاسے ہیں۔ یعنی قاسم نے یہ فیصلہ کر کے بتا دیا جو حسین کے مقابلے میں آیا تھا وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ کافر تھا۔ جب جنگ لڑنے جا رہے ہوتے نا، حسین پوچھتے ہیں اے قاسم جنگ لڑنے کیوں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں یا عم اريد ان احارب وامضي الى هؤلاء الكفار۔ یاد رکھیے گا، ان کو کسی وجہ سے مسلمان بنانے کے لیے بڑی کوشش کی جاتی ہے، اور میرے بہت سارے سننے والے موجود ہیں، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام ہے حافظ صلاح الدین، آج بھی موجود ہیں، حافظ صلاح الدین ان کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جو محرم کے اوپر انہوں نے لکھی ہے، عجیب جملہ کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے بیچارے سنیوں پر بھی بہتان باندھا ہے۔ کہتے ہیں یزید سنی مسلمان تھا، لکھا ہے اپنی کتاب میں، آج بھی اگر آپ مجھ سے چاہیں تو حوالہ لے لیجیے گا۔ میں کہتا ہوں اس کا سنی اور شیعہ اور یہ بات کی باتیں ہیں، اس کا پہلے اسلام ثابت کرو مجھے، پھر بات آئے گی سنی تھا، شیعہ تھا، عبادی تھا، کون تھا کیا نہیں تھا، اس کا پہلے اسلام تو ثابت کرو۔ لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک پوری کوشش کی جا رہی ہے حسین کے قاتلوں کے اسلام کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، قاسم نے حقیقت بتا دی عزیزانو۔ قاسم کون ہے؟ عجیب جملہ کہتے ہیں انی انا القاسم من نسل علی، جاننا چاہتا ہوں میں کون ہوں؟ میں قاسم ہوں فرزند حسن جو امام علی کی نسل سے ہیں۔ حضرت علی اکبر والا جملہ کہتے ہیں نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، خداوند متعال کے گھر کے سزاوار یا تو ہم ہیں، اور نبی کے سزاوار یا تو ہم ہیں یا خداوند متعال کا گھر ہے۔ من الشمری و ابن الدعی، اور شمر اور ابن دعی سمجھ گئے، پسر زیاد کو کہہ رہے تھے، عبید اللہ ابن زیاد کو کہہ رہے تھے، یزید ابن معاویہ کو کہہ رہے تھے، ہر وہ شخص جو حسین کے مقابلے میں آیا ہے آل محمد کے ان جانثاروں نے بتایا ہے وہ جو بھی تھا، لیکن ایک حقیقت اس کی بالکل واضح تھی، وہ نطفہ حرام سے پیدا ہوا تھا۔ توجہ ہے، جو بھی حسین کے مقابلے میں آیا ہے
بھائی یہ میں جذباتی جملہ نہیں کہہ رہا، یہ میں کوئی جذباتی خطابت نہیں کر رہا، قاسم کے جملے بتا رہا ہوں۔ علی اکبر کا جملہ بھی یاد ہے نا، لا يحکم فینا الدعی ابن دعی، فرزند نامعلوم پسر فرزند نامعلوم۔ بھئی یہی تو ہے، یزید بن معاویہ کا پورا شجرہ بتا دیا۔ یزید کا بابا بھی نامعلوم تھا اور معاویہ کا بابا تو واقعتاً نامعلوم تھا۔ 10 لوگوں نے دعوے کیے تھے جب پیدا ہوا تھا۔ یہ موضوع نہیں میرا، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا حقیقت ہے۔ قاسم کی بات آئی ہے، کون قاسم؟ حسین کی محبت جانتے ہیں قاسم سے کتنی تھی؟ عزاداروں جب ارزق شامی سے مقابلہ کرنے گئے ہیں، ارزق کو واصل نار کیا ہے، ارزق کے ساتھ اس کے بیٹوں کو واصل نار کیا ہے۔ جب واصل نار کرتے ہیں تو ایک دفعہ ارزق جب مقابلے میں آتا ہے، ارزق اس طریقے سے حملہ کرتا ہے کہ قاسم کی سپر، قاسم کی ذرا اور قاسم کی سواری زخمی ہو جاتی ہے۔ حسین تیزی سے قاسم کے پاس ایک دفعہ گھوڑا بھیجتے ہیں اور حسین تیزی سے قاسم کے پاس سپر بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ اپنے بھتیجے سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں، اتنی شدید محبت کرتے ہیں۔ اگر امام حسن کی نمائندگی تھی تو وہ قاسم بن حسن کی ذات تھی، یاد رکھیے۔ اور یاد رکھیے گا عزاداروں، صرف قاسم شہید نہیں ہوئے ہیں، قاسم کے ساتھ قاسم کا بھائی عبداللہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اب مسائل مجھے کھل کے پڑھنے آج۔ کون عبداللہ؟ عزاداروں جانتے ہیں، 10-11 سال کا بچہ تھا۔ ایک دفعہ جب حسین کو نرغہ عادہ میں دیکھتا ہے، بھائی ہم نے سنا ہے علی اکبر سب سے آخری شہداء میں سے تھے، عباس آخری شہداء میں سے تھے، لیکن عزاداروں یہ واقعتاً آخری شہداء میں سے تھا۔ حسین جب نرغہ عادہ میں گھر جاتے ہیں تو ایک دفعہ یہ خیمے سے باہر نکلتا ہے، چھوٹا بچہ امام حسن کا پسر ہے، باہر نکلتا ہے تو امام حسین کہتے ہیں اے بہن اس کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، مبادہ ایسا نہ ہو کہ میرے پاس بھاگ کے آ جائے۔ عزاداروں جناب ام کلثوم سے عبداللہ اپنے ہاتھ کو چھڑواتے ہیں، سید الشہداء کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ جب سید الشہداء کی بارگاہ میں آتے ہیں، ایک ملعون سید الشہداء پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے، اس ملعون کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی جملہ کہتے ہیں یبن الخبیث انت تقتل عمی، اے پسر خبیث کیا تو چاہتا ہے کہ تو میرے چچا کو مارے؟ ایک دفعہ وہ خبیث اپنی تلوار کو اٹھاتا ہے، عزاداروں اس طریقے سے ہاتھ پر مارتا ہے کہ بچے کا ہاتھ معلق ہو جاتا ہے۔ حسین اس کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں، تھوڑا سا دلاسا دیتے ہیں۔ جب تھوڑا ہی سا دلاسا دیا تھا، عزاداروں حرملہ آگے بڑھتا ہے، ایک تیر لیتا ہے اور ایسا تیر مارتا ہے عبداللہ حسین کی گود میں شہید ہو جاتے ہیں۔ عزاداروں پسر حسن آل حسن نے بہت قربانیاں دی ہیں، میں کن کن کے نام لوں؟ حضرت حسن مصنع زخمی ہو گئے تھے، بہت سارے آل حسن کا اگر پورا ایک موضوع ہے، اگر ہو سکا تو آپ کی خدمت میں نقل کروں گا، لیکن میرا موضوع نہیں، تیزی سے آپ کی خدمت میں آج شہادت قاسم پیش کرنی ہے۔ عزاداروں حسین بڑی درد بھری آواز میں ایک استغاثہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مجیر یجیرنا، حل من معین یعیننا۔ ہے کوئی جو غریب زہرا کی مدد کو آ سکے؟ ہے کوئی جو غریب زہرا کی استعانت کو آ سکے؟ ہے کوئی جو غریب زہرا کو پناہ دے سکے؟ عزاداروں یہ جملے سننے ہوتے ہیں، قاسم تیزی سے آتے ہیں حسین کے پاس، قاسم آتے ہیں۔ قاسم کے ایک اور بھائی کا تذکرہ لکھا ہے دربندی کی، آپ اسرار الشہادہ پڑھیے گا اور دیگر کتابوں میں، دمعۃ الثاقبہ۔ قاسم کے ایک بھائی کا ذکر ہے جس کا نام ہے احمد، دونوں اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں لبیک لبیک۔ یہ بھائی لبیک کیا حسین کی میں آپ کو سند بتا رہا ہوں، کہتے ہیں لبیک لبیک، اے میرے چچا ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، نحن بین یدیک، ہم تو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مرنا بامرک صلوات اللہ علیک، بس آپ ہمیں حکم دے دیجئے، ہم اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ بس عزاداروں یہ حسین سے واسطہ ہوتا ہے۔ ایک اور حسین سے واسطہ بتا رہا ہوں، جب شب عاشور گنتی ہو رہی ہوتی ہے شہداء کی، اور جب شہداء اپنی نصرت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس وقت قاسم آتے ہیں، اے چچا ذرا یہ تو بتائیے کیا میرا نام بھی شہداء میں شامل ہے؟ حسین پلٹ کے کہتے ہیں یا قاسم کیف وجدت الموت، اے قاسم ذرا یہ تو بتا کہ موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ پلٹ کے جواب دیتے ہیں کہ یا عمی، کہ اے میرے چچا اگر آپ
आपकी मोहब्बत और आपकी मवद्दत में आए, अहल्ला मिनल असली, तो वो शहद से भी ज़्यादा शीरी है। बस अज़ादारों, अब करबला में आशूरे का दिन नमूदार होता है, असहाब मारे जाते हैं, अंसार मारे जाते हैं, आले अकील मारे जाते हैं, आले जाफ़र मारे जाते हैं। अज़ादारों, एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन की औलाद का भी मामला आ जाता है। अब बस अज़ादारों, जब अमीरुल मोमिनीन की औलाद भी अपनी जान दे देती है, उस वक्त हज़रत कासिम का मरहला आता है। लेकिन एक इस्तिस्ना मौजूद है, अब्बास अभी भी मौजूद है। अज़ादारों, क्या होता है, कासिम इजाज़त लेने आ रहे हैं, चचा को मोहब्बत इतनी है, हुसैन इजाज़त नहीं दे रहे। बार बार सोचते हैं ये मेरे भाई की निशानी है, मैं कैसे इजाज़त दे दूं। अज़ादारों, बार बार कासिम आते हैं, लेकिन आप हिम्मतों को जमा करते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। जब बैठते हैं अपने सर को झुका देते हैं। जैसे ही सर को झुकाते हैं अपने बाबा की वसीयत याद आ जाती है, अपने बाबा की वसीयत याद आ जाती है। अज़ादारों, अजीब मामला था, जब इमाम हसन इस दुनिया को छोड़ के जा रहे थे, अपने बेटे कासिम को बुलाते हैं, सीने पे कासिम को बिठा देते हैं। और जब सीने पे बिठाते हैं, इमाम हसन इतना ज़ारो कतार गिरिया करते हैं, इतना गिरिया करते हैं। अज़ादारों, हसन के जो सीने पे सवार कासिम होते हैं, वो भी बाबा को देखते हुए गिरिया शुरू कर देते हैं। एक तहरीर को कासिम के बाजू पे बांधते हैं और अपनी बीवी को कहते हैं, ए मेरी बीवी, जब कासिम पे सबसे मुश्किल वक्त आ जाए, कासिम से कहना इस तहरीर को खोल के पढ़ ले, उसकी मुश्किल हल हो जाएगी। अब कासिम सर झुकाए बैठे होते हैं, एहसास होता है इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त क्या होगा। बार बार चचा के पास जा रहा हूँ, बार बार इजाज़त नहीं मिल रही। अज़ादारों, क्या करते हैं, तहरीर को खोलते हैं। तहरीर में बाबा का एक पैगाम लिखा होता है, ए कासिम, आप इस तहरीर को उस वक्त खोलेंगे जब आपके चचा नरग़े आदा में घिर चुके होंगे, उस वक्त आप बार बार जा रहे होंगे, आपको इजाजत नहीं मिल रही होगी। खबरदार खबरदार, जाने में कोताही मत कीजिएगा, जाने में कोताही मत कीजिएगा। इमाम हुसैन के वास्ते इमाम हसन का नजराना है। एक दफा तहरीर को पढ़ते हैं, गोया खुशी के आलम में अपने चचा के पास जाते हैं। एक दफा हुसैन तहरीर को देखते हैं। अज़ादारों, अजब नहीं अपने आंखों पे लगाया हो, तहरीर को देख के भाई की याद आ जाती है, कासिम को देख के भाई की याद आ जाती है। अज़ादारों, गिरिया शुरू कर देते हैं। अब अज़ादारों, बादिल ना ख्वास्ता, इजाज़त देना ज़रूरी है, लेकिन जब इजाज़त दे रहे होते हैं, कासिम अपने आप को हुसैन के कदमों में गिरा देते हैं। अपने कदमों में जब गिराते हैं, चचा के कभी बोसे ले रहे हैं, हाथों के बोसे ले रहे हैं। ये कैसी मोहब्बत है कासिम आपको चचा से, चचा को भी जो कितनी मोहब्बत है। एक दफा कासिम को गले लगाते हैं। अज़ादारों, ऐसे गले लगाया है कासिम और हुसैन ने, अज़ादारों किसी की रुखसती में नहीं मिलता हुसैन बेहोश हुए हो। एक दफा कासिम को ऐसे गले लगाते हैं, कासिम भी मदहोश हो जाते हैं, कासिम भी बेहोश हो जाते हैं, हुसैन भी बेहोश हो जाते हैं। अज़ादारों, पानी तो था नहीं करबला में। अज़ादारों, एक दफा दिल ये कहता है बीबियां आगे आई होंगी, आंसू गिराए होंगे ताकि कासिम को वापस अफाकियत में ला जाए। हुसैन एक दफा अज़ादारों उठते हैं, कासिम को तैयार करते हैं। अज़ादारों, सबको तैयार बड़े अजीब तरीके से किया है। कासिम को ऐसे तैयार किया है, गिरेबान चाक किया जाता है, आस्तीनों को ऊपर किया जाता है। कासिम के अमामे को लेते हैं, दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक अमामे के तौर पे पहनाते हैं और एक उस गरीब को एक दफा कफन की सूरत में पूरा लिबास पहना देते हैं। शायद यतीम हसन को देखेंगे, शायद कौम रहम कर ले। अज़ादारों, अब कासिम इजाजत लेके जाते हैं, लेकिन माँ से कैसे इजाजत ली होगी, पुप्पी से कैसे इजाजत ली होगी। सारी चीजों को छोड़ता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अज़ादारों, अब जब जंग लड़ने जाते हैं तो क्या कहता है हमीद बिन मुस्लिम, जब हमने कासिम को आते देखा तो ऐसा लगता था कि चांद का एक टुकड़ा हमारे मुकाबले में आ गया हो। अज़ादारों, इंसाफ से बताइएगा, जो दुश्मनों के नजदीक चांद का टुकड़ा हो, वो माँ के नजदीक कितना महबूब हो।
عزاداروں قاسم جنگ لڑنے جاتے ہیں. میں نے مقتل میں پڑھا ہے, مجمع المصائب نامی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. قاسم آتے ہیں, عزاداروں ایسی گھمسان کی جنگ کرتے ہیں, ایسی تیز جنگ کرتے ہیں, دشمن بھاگنے لگتے ہیں. علامان الحفیظ ایک دفعہ قاسم واپس آتے ہیں, عجب نہیں بتاتے ہو تم میرے باپ کی شجاعت پر حملہ کرتے ہو, بیٹی کی شجاعت ملاحظہ کرو. عزاداروں واپس آتے ہیں, عزاداروں ایک دفعہ حسین پیغام دیتے ہیں, اے قاسم اگر ہو سکے اپنی ماں سے جا کے دوبارہ ملاقات کر لیجئے. آپ کی ماں کی حالت ایسی ہو گئی ہے جب سے آپ گئے ہیں کہ ان کی جان اب نکلتی ہو یا تب نکلتی ہو. قاسم جاتے ہیں, ماں کو تھوڑا اطمینان دیتے ہیں, لیکن اپنے چچا سے عجیب خواہش رکھتے ہیں جیسے حضرت علی اکبر نے خواہش رکھی تھی نا, اے چچا اگر ایک قطرہ پانی مل جائے, اے چچا اگر ایک قطرہ پانی مل جائے تو دشمنوں کی صفوں کی صفف الٹا دوں گا. عزاداروں اس وقت حسین اپنا نگینہ دیتے ہیں. ایک دفعہ قاسم دوبارہ لڑنے جاتے ہیں. بھائی فوج اشکیہ بھی سمجھ جاتی ہے, ایک ایک کر کے اگر قاسم کے مقابلے میں جائیں گے تو قاسم کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے. چاروں طرف سے قاسم کو گھیرا جاتا ہے. جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر مارنے لگتا ہے, جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ تیر مارنے لگتا ہے. عزاداروں ایک ملعون نیزہ مارتا ہے, میری طرف دیکھیے گا, پیچھے سے نیزہ مارتا ہے, قاسم کے آگے سے نیزہ نکلتا ہے. ایک ملعون آتا ہے, قاسم کے سر پر تلوار مارتا ہے. قاسم سے قرار نہیں رہتا. ایک دفعہ زین سے زمین پر آتے ہیں, جب زین سے زمین پر آ رہے ہوتے ہیں ایک ہی تو ندا لگاتے ہیں, یا اماں ادرکنی, اے چچا اے میری مدد کو آئیے. حسین یہ آواز سنتے ہیں, کسی شہید کے لیے اتنی تیزی سے نہیں گئے تھے جیسے قاسم نے پکارا تھا, اتنی تیزی سے حملہ کرتے ہیں. جو ملعون قاسم کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں حسین کو آتے دیکھتے ہیں تو اب ہمت نہیں رہتی مقابلے کے. دائیں والے لشکر بائیں جانب, بائیں والا لشکر دائیں جانب, قاسم بیچ میں موجود. عزاداروں حسین آتے ہیں, اے میرے بیٹے قاسم یہ تیرے چچا پر کتنا مشکل وقت ہے, تو آواز دیتا ہو تیرا چچا مدد کو نہ آ سکے. عزاداروں وہ لاشا نہیں بچتا, لاش کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. عزاداروں جس طرح پھول اٹھانے والا پھولوں کو جمع کرتا ہے, حسین اپنی ابا کو بچھاتے ہیں, قاسم کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. دہائی دی جاتی ہے, فروا کے خیمے میں سب جمع ہو جاؤ. ساری بیبیاں جمع ہو جاتی ہیں. فروا انتظار کر رہی ہیں اپنے لال کا. حسین آتے ہیں, حسین آتے ہیں, کیا دیکھتی ہے لاشا قاسم موجود نہیں ہے. حسین ایک گٹھی کو لیے آ رہے ہیں. شاید عجب نہیں پوچھو, اے میرے والی, اے میرے آقا, کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو چکی تھی, آپ لاشا نہیں لائے. حسین کچھ نہیں کہتے, اپنے آبا کے دامن کو کھول دیتے ہیں. یہ کیسا دلہا تھا, اس کی کیسی بارات. عزاداروں مظلومیت حسین کو تو دیکھیں, گنجے شہید ہمیں قاسم کی لاش کو رکھتے ہیں. علی اکبر کی شہادت کے بعد علی اکبر کی لاش کو جب شہید ہونے جا رہے ہوتے ہیں بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں. کبھی قاسم کے لاشے پر